بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بہت عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ اس حوالہ سے بڑی ہی عظیم ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو اپنے دوسرے مسلمانوں کی ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے ضروریات سے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور آج جب مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے تو ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا وہ نمونہ ہونا چاہیے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور انصار ان کے ساتھ وہ رویہ، وہ سلوک اور وہ مدد کرتے ہیں کہ مہاجرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے ایسی قوم کوئی دیکھی ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس اگر تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، مواسات میں اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے میں ایسی قوم ہم نے کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی ہمیں تو خدشہ ہے سارے کا سارا اجر یہی نہ لے جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور جب تک تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے، اجر و ثواب میں تم بھی اس میں شامل رہو گے۔ جب تک جو تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہے، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور جب تک تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے، سارے کا سارا اجر وہی نہیں لیں گے بلکہ تم بھی اس میں شامل ہو۔ آج مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے اور بخوبی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم دوسرے کا بھی حق لے جانے والے ہوں، ہم دوسرے کا بھی حق لے کر اپنے گھروں میں اکٹھا کرنے والے ہوں اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری نہ ہو سکے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو دوسروں کا حق لے کر اپنے گھروں میں انبار لگا رہے ہیں، اپنے گھروں میں جمع کر رہے ہیں، اور جو حقیقی مستحق ہیں، جو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ اور وہ لوگ جو مستحق نہیں ہیں بلکہ وہ جمع کر کے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ اب تو کچھ ساتھی ایسے بھی نظر آئے ہیں جو لوگوں سے مال جمع کر کے اکٹھا کر کے جا کر دوسری دکانوں پر بیچ کر وہاں سے مال کے بدلے میں روپیہ پیسہ لیتے ہیں۔ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اس لیے ہمیں ضرورت مند کی ضرورت کا خیال رکھنا ہوگا اور پھر ضرورت مند تک پہنچنے کی ہر طرح سے کوشش افزائی کرنی ہوگی۔ اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے وہ نمونے اور وہ طریقے اور وہ اس میں ہونے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب گھرانوں سے پتہ کروایا، لیکن کسی گھر میں بھی مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کھانا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو فلاں صحابی لے جائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، مہمان آیا ہے؟ فرمایا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے بچوں کے آج رات کا کھانا ہے۔ صحابی اور ان کی بیوی صحابی آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو کھلایا جائے گا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا جائے گا، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا جائے گا تو چراغ کو بجھا دیا جائے گا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان یہی ہوتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے اور وہ صحابی مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں لقد عجب اللہ، آج رات اللہ رب العزت نے فلاں آدمی کی وجہ سے بڑا تعجب کیا۔ اور ایک الفاظ ہیں لقد ضحک اللہ فلاں آدمی کے عمل سے آج مسکرایا ہے کہ فلاں آدمی کا جو عمل تھا
کہ اپنا سارا کچھ قربان کر کے بچوں کا کھانا اپنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کے سامنے رکھ دیا. آج ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو عطا کرنے کی ضرورت ہے, ضرورت مندوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بہت خیال یہ رکھنا ہے کہ جو ضرورت مند نہیں ہے وہ ان لوگوں کا حق بھی نہ لے جائیں جو ضرورت مند ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کی توفیق دے, عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا